ضر فدعوته کشفه عنك۔ فرمایا میں اس ذات کی طرف سے، میں اس اللہ کا رسول ہوں، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اس سے دعا کرتے ہو، وہ تمہاری تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنبَتَهَا لَكَ۔ فرمایا میں اس اللہ کا رسول ہوں، جب قحط پڑ جاتا ہے تم اس سے دعا مانگتے ہو، وہ تمہارے قحط کو دور کر دیتا ہے۔ اور فرمایا میں اس اللہ کا رسول ہوں، جب تم چٹیل میدان صحرا میں ہوتے ہو، تمہاری اونٹنیاں گم ہو جاتی ہیں، تم دعا کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اونٹنیوں کو واپس لوٹا دیتے ہیں۔ فرمایا میں اس ذات کا رسول ہوں۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما دیں، کوئی نصیحت فرما دیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 5 نصیحتیں حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ کو کی۔ 5 نصیحتیں آپ علیہ السلام نے فرمائی۔ سب سے پہلی نصیحت کیا تھی؟ فرمایا وَلَا تَسُبَّنَّ أَحَدًا، یہ پہلی نصیحت۔ فرمایا کسی کو گالی نہ دینا، کسی کو گالی نہ دینا، کسی کی بدگوئی نہ کرنا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلی ملاقات تھی حضرت جابر بن سلیم کی، جس میں آپ نے پہلی نصیحت فرمائی کہ کسی کو گالی نہیں دینی۔ اس سے اندازہ لگائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک مسلمان کی دل آزاری کرنے سے بچنے کی کتنی اہمیت ہے، کہ ایک مسلمان کی زبان سے ایسا کلمہ نہ نکلے کہ دوسرے مسلمان کا دل آزاری ہو، دوسرے مسلمان کا دل دکھے۔ تو پہلی نصیحت اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، کسی کی بدگوئی نہیں کرنی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، اپنے غلام کو غصے کے اندر کوئی لعنت کا کلمہ کہہ دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سن لیا، آپ نے فرمایا لعانین والصدیقین کلا ورب الکعبہ۔ فرمایا ایک شخص صدیق بھی ہو لعنت بھی کرے، فرمایا رب کعبہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، جو صدیق ہوتا ہے وہ لعنت نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کی تنبیہ کی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی تلافی کے لیے جس شخص جس غلام کو لعنت کا کلمہ کہا تھا اس کو آزاد کر دیا۔ تو اس لیے کسی مسلمان کے لیے کوئی برا کلمہ کہنا، کوئی غلط الفاظ استعمال کرنا ناجائز ہے کسی مسلمان کے لیے، بلکہ کسی جانور کو بھی گالی دینا، کسی کافر کو، یہ بھی اچھا نہیں ہے۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نصیحت کی کہ کسی کو گالی نہیں دینی ہے، تو حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاتا، جب سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے نصیحت کی کہ کسی کو گالی نہیں دینی، فرمایا اس کے بعد میں نے نہ کسی آزاد شخص کو کبھی گالی دی، نہ کبھی کسی غلام کو گالی دی، ولا بعیرا ولا شاتا، نہ کبھی کسی اونٹ کو گالی دی، نہ کبھی کسی بکرے کو گالی دی۔ یہ تھے صحابہ کرام، بات سننی، نصیحت سننی، پھر عمل کر کے دکھایا کہ جب سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے نصیحت کی تھی کہ گالی نہیں دینی، فرمایا اس کے بعد میں نے کسی کو بھی گالی نہیں دی، آزاد شخص کو بھی نہیں دی، غلام کو بھی نہیں دی، اور جانوروں کو بھی گالی نہیں دی۔ تو اس لیے کسی کو گالی دینا، کسی کی ذات کو برا بھلا کہنا، کسی کی ذات سے نفرت کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کسی کی ذات کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کو دیکھا گناہ کر رہا ہے، اس گناہ کرنے والے جو فعل ہے
اس سے نفرت ہونی چاہیے، اس کی ذات سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ گنہگار ہے، شراب کا عادی ہے، اس فعل کے ساتھ تو نفرت